السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہ زیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبنہ ہرمز کے کنٹرول سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی غلط تشریح کی وجہ سے شروع ہونے والا تنازع مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر جنگ بندی سے پہلے والی سطح کے قریب پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک جانب امریکہ نے اپنے حملوں کا دائرہ جنوبی ایران میں فوجی تنصیبات سے بڑھا کر وسطی ایران میں شہری انفراسٹرکچر تک پھیلا دیا ہے، وہیں دوسری طرف ایران بھی کویت، بحرین اور اردن کے بعد اب مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے خلیجی ملک قطر میں بھی امریکی فوجی اہداف پر جوابی کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آج بھی دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے اور فی الحال اس اہم سمندری راستے کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور امریکہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، جہاں سے گزرنے والے جہازوں سے فیس بھی وصول کی جائے گی۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے دوبارہ نفاذ کا اعلان بھی کر دیا۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر تشویش میں مزید اضافہ کیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو کچھ عرصے سے کم ہو رہی تھیں ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے میں آج امریکی ٹی وی فاکس نیوز کے مارننگ شو میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ رات ایران کو سخت حملوں کا نشانہ بنایا، اب ہم انہیں بہت سخت نشانہ بنائیں گے اور آبنہ ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اور اس کے بدلے ہمیں معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران ہمیشہ معاہدے توڑ دیتا ہے اور اب تک ایران کے ساتھ 10 معاہدے ہو چکے ہیں جو اس نے توڑے ہیں۔ We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people, and so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. اور پھر اس انٹرویو کے تھوڑی ہی دیر بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے اور ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی یہ کھلی رہے گی۔ ہم ایران کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہے ہیں، جسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے تحت صرف ایران کے جہازوں یا اس کے گاہکوں کو آبنہ میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام ممالک کو آبنہ ہرمز استعمال کرنے کی مکمل اور آزاد اجازت ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ آج سے امریکہ کو آبنہ ہرمز کا محافظ کہا جائے گا، لیکن انصاف کے تقاضے کے تحت اس ذمہ داری کے بدلے امریکہ کو اس راستے سے بھیجے جانے والے تمام سامان پر 20% فیس دی جائے گی تاکہ دنیا کے اس انتہائی حساس علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے تمام اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ اس منصوبے پر عمل درآمد اور اس کا باقاعدہ طریقہ کار فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کل رات کو امریکہ کی سینٹ کام نے دعویٰ کر دیا تھا کہ اس نے ایران کے اندر کم از کم 140 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اس دوران ایران کے جنوبی علاقوں بندر عباس، سرک، جاسک اور جزیرہ خشم میں دھماکوں کی رپورٹس سامنے آئیں، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں میں جنوب مغربی ایران کے شہر ماشہر کاؤنٹی میں ایک پانی کے پمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں کم از کم ایک شخص مارا گیا جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب وہ آبنہ ہرمز کے ساحلی علاقوں سے آگے بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملوں کا یہ مرحلہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق رات بھر زیادہ تر امریکی بمباری کا مرکز ایران کے جنوبی ساحلی علاقے ہی تھے، لیکن ایک حملہ وسطی ایران کے شہر نائن میں بھی کیا گیا۔ صوبے کے نائب گورنر کے مطابق اس حملے میں ایک شخص مارا گیا اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل رات کو ان حملوں سے متعلق امریکہ کی سینٹ کام نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں موجود امریکی فورسز نے 12 جولائی کو ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ مکمل کیا۔ ان حملوں میں مختلف مقامات پر درجنوں اہداف کو انتہائی درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا تاکہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والی بین الاقوامی بحری آمد و رفت پر حملے جاری رکھنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کیا جا سکے۔ اس بیان کے ساتھ سینٹ کام نے ایران کے مختلف مقامات پر ہونے والے حالیہ حملوں کی لانچنگ کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، ساتھ ہی کچھ ویڈیوز میں ممکنہ ٹارگٹس پر حملے ہوتے بھی دکھایا گیا ہے۔ ان حملوں کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب نے بھی خطے بھر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے آج یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس نے اپنی تازہ جوابی کارروائیوں میں بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے جبکہ عمان میں امریکی فوجی ریڈار نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس کی بحری فورس نے بحرین کے علاقے الجفیر میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد ان مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔
اسی طرح ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے سلطنت عمان میں ایک طویل فاصلے تک فضائی نگرانی کرنے والا FPS ریڈار اور ایک بحری نگرانی کا ریڈار تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا ہے کہ حملے ایران پر امریکی جارحیت کے جواب میں کی جانے والی جوابی کارروائیوں کے 5ویں مرحلے کا حصہ تھے۔ آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت اسی صورت ممکن ہے کہ جب امریکہ اس آبی گزرگاہ میں اپنی فوجی مداخلت ختم کر دے اور ساحلی ممالک کی اپنی علاقائی سمندری حدود پر خود مختاری کا حق کا احترام کرے۔ اس سے پہلے ایران کی پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ ان کی فورسز نے جنوبی ایران پر امریکہ کے تازہ فضائی حملوں کے بعد اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر جوابی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، اور یہ حملے اتوار کے روز اس وقت کیے گئے جب امریکی فوج نے جنوبی ایران کے کئی مقامات کو اس بنیاد پر نشانہ بنایا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اپنے بیان میں پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ اس نے 2 بحری جہازوں کو اس لیے روک لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم بند کر دیے تھے اور آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر مجاز راستہ اختیار کیا تھا، جس سے اس اہم آبی گزرگاہ میں آمد و رفت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان 2 جہازوں کو روکنے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کیے، جس کے جواب میں اردن کے پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلز اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس کی جوابی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی کارروائی کے تیسرے اور چوتھے مرحلے میں کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے بھی امریکی اہداف پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مختلف ویڈیوز جاری کی۔ اس کے علاوہ اتوار اور ہفتے کو بھی آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس دوران ایران نے قطر میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے تھے۔ اس ساری صورتحال میں آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت اس وقت شدید متاثر ہے، جہاں دونوں طرف سے الگ الگ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایران کی جانب سے بنائی گئی آبنہ ہرمز کے کنٹرول کرنے کی اتھارٹی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج کی حالیہ جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے اس وقت آبنہ ہرمز سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے اور امن بحال ہوگا، یہاں سے گزرنے کی تمام درخواستوں کا مقررہ طریقہ کار کے مطابق جائزہ لیا جائے گا اور اجازت نامے جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی بحری فورس کے کمانڈر نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آبنہ ہرمز سے کوئی بھی غیر ملکی جہاز ایرانی فورسز کی شناخت، نگرانی اور ٹریکنگ کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ تاہم اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے سینٹ کام نے دعویٰ کر دیا کہ ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا، یہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ امریکی افواج وہاں تعینات ہیں اور اس بات کو یقینی تیار ہیں کہ یہ اسی طرح برقرار رہے۔ ان حالات میں ایرانی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ ایران کے جوہری مراکز پر آج صبح ہونے والے امریکی فوج کے وحشیانہ حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور جوہری تنصیبات سے متعلق اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب سفارتی کوششیں جاری تھیں تاکہ کشیدگی کم ہو اور خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات، سائنسی مراکز اور شہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور دنیا کے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ اس غیر قانونی اقدام کے نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مزید لکھا کہ ایران اپنی خود مختاری، آزادی اور سرزمین کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ایران اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، دفاع کے اپنے جائز حق کا استعمال کرے گا۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حملے پر فوری اور مؤثر کارروائی کریں، امریکہ کو جواب دہ ٹھہرائیں اور ایسے اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ بیان کے آخر میں لکھا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی ایسے غیر قانونی اقدامات کو مزید بڑھاوا دے سکتی ہے، اسی لیے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون، امن اور انصاف کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے ترجمان نے آبنہ ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور فوجی تصادم پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جبکہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بیان پر اقوام متحدہ کے ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی فوجی تصادم نہیں ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو شروع کی گئی کھلی اور بلا اشتعال جارحیت کا تسلسل ہے۔ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ خلیج فارس کے جنوبی حصے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور فوجی اثاثوں پر ایران کے حملے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کے فطری اور قانونی حق کا استعمال ہے۔ اسماعیل بقائی نے اقوام متحدہ کے ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا، آپ کو متعلقہ ممالک پر زور دینا چاہیے کہ وہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینا فوری طور پر بند کر دیں۔ یہ ذمہ دارانہ رویہ نہیں
کہ ایران کو اپنی خود مختاری کے دفاع پر مورد الزام ٹھہرایا جائے، جبکہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرنے والے حملہ آوروں کا احتساب نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آج اسماعیل بقائی نے میڈیا بریفنگ کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت اب ایک بحران کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی میں پہل نہیں کی اور ایران نے ہمیشہ ایرانی عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ ہر مذاکرات میں حصہ لیا اور اسی نیک نیتی کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، لیکن امریکہ نے اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ معاہدہ توڑنے میں اتنا جلد باز تھا کہ اس نے مفاہمتی یادداشت کے پیراگراف 5 میں ایران کی آبنہ ہرمز سے متعلق ذمہ داریوں کے لیے مقررہ 1 ماہ کی مدت کا بھی انتظار نہیں کیا اور ابتدا میں ہی اپنے وعدوں سے پھرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، ایران بھی اس معاہدے پر قائم رہے گا اور کوئی بھی اسلامی جمہوریہ ایران پر وعدہ خلافی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ان حالات میں امریکہ اور ایران کے درمیان کسی مستقل معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور غیر یقینی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب ادارے CNN نے حالیہ صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی روکنے اور ایک وسیع تر معاہدے کی طرف پیش رفت شروع کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں تشدد کا ایک نیا سلسلہ تیزی سے بڑھ چکا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ 17 جون کو اس معاہدے میں کئی اہم نکات جان بوجھ کر غیر واضح رکھے گئے تھے۔ معاہدے کہ آرٹیکل 5 کے تحت ایران نے 60 دن تک تجارتی بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایران اور عمان مل کر آبنہ ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور بحری خدمات کا طریقہ کار طے کریں گے۔ ایسے میں ایران کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شپنگ کے انتظام میں اس کا کردار برقرار رہے گا، جبکہ سخت موقف رکھنے والے حلقے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بحری جہاز ایران کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کریں انہیں نشانہ بنایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 27 جون کو کہا تھا کہ آنے والے 30 دن تک آبنہ ہرمز مکمل طور پر ایران کی نگرانی اور انتظام میں رہے گی اور صرف تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد ہی آبی گزرگاہ کی مکمل صلاحیت بحال کی جائے گی۔ اس صورتحال میں ایک علاقائی ذریعے کا کہنا یہ ہے کہ مفاہمتی یادداشت تھرموسٹیٹ کی طرح کام کر رہی ہے، یعنی یہ صورتحال کسی حد تک قابو میں رکھتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا اثر کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ذریعے نے مزید یہ کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے دائرہ کار میں دونوں فریق خود کو حملہ کرنے کا حقدار سمجھ رہے ہیں۔ ایسے میں جوں یہ حملے بڑھ رہے ہیں، معاہدہ بھی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ایک یورپی سفارتکار کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ معاہدہ انتہائی نازک حالت میں ہے، لیکن یہ کوما کی حالت میں بھی جا سکتا ہے، یعنی عارضی طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں ایک بحری جہاز پر حملے کے بعد کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تاہم ٹرمپ نے مزید مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند بھی نہیں کیا۔ اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد 60 دن کا ایک ایسا عرصہ شروع کرنا تھا جس کے دوران امریکہ اور ایران وسیع تر مسائل پر معاہدے کی کوشش کرتے، جن میں ایران کے جوہری ذخائر، یورینیم افزودگی کا پروگرام، پابندیاں اور بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثے شامل تھے۔ اس مدت کا آغاز 26 دن پہلے ہوا تھا، لیکن اب تک اس بات کے کوئی آثار نہیں ملے کہ ان اہم معاملات پر باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ آج یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے منسلک یمن کی مسلح افواج نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپس کے زیر کنٹرول صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کو نشانہ بنایا تاکہ ایک ایرانی طیارے کو وہاں اترنے سے روکا جا سکے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ادارے صبا کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ حوثیوں نے یمن کی قومی ایئر لائن کے طیارے کو صنعاء ہوائی اڈے پر اترنے سے روک دیا، جبکہ ایک ایرانی طیارے کو یمن کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں اترنے کی اجازت دی اور اس کے نتیجے میں ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزارت دفاع نے صنعاء ایئرپورٹ کو خالی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں، جبکہ صنعاء ایئرپورٹ کے رن وے پر حملے کے مناظر کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ایئرپورٹ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ شمالی یمن پر کنٹرول رکھنے والے ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے سعودی عرب پر صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ سری نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کشیدگی کم کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی طاقت سعودی عرب کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور یہ حملہ بغیر جواب کے نہیں رہے گا۔
اسی حوالے سے ہم بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے، جو کہ ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی کے۔ پروفیسر عادل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یعنی یہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا کہ حیرت ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات پر، ان کے ان فیصلوں پر، ان کے ان اعلانات پر۔ اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ جو ایرانین بلاکیڈ ہے وہ اس کی جگہ یو ایس نیول بلاکیڈ ہوگا، اور یو ایس جو ہے وہ دی گارڈین آف ہارمز اسٹریٹ ہوگا، ود اور وداؤٹ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کھلی رہے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ 20% اس کے لیے فیس بھی وصول کرے گا امریکہ، جس سے امریکہ کو مزید مالی فائدہ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا ان کی جانب سے اعلان ہو سکتا ہے، یا پھر جس طرح وہ اکثر ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا آخر میں اس طرح سے سنگین مطلب نہیں نکلتا، اس طرح کا ان کا بیان لیا جائے، یا پھر حالات کو یہ اکثر بدل دے گا جو خدشات موجود تھے ایران امریکہ جنگ بندی ہونے کے ساتھ ہی؟ بہت شکریہ جنید۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اعلان ہے، اعلان ایز ان کے کوئی ایک فارمل ڈیسیجن جس کو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے یا جو ان کا وار ڈپارٹمنٹ اب بن گیا ہے وہاں سے آ جائے۔ میرے خیال میں یہ وہ نہیں ہے۔ ان ون وے یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات آپ نے کہی کہ حالات بدل گئے ہیں، یہ کلیئرلی انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، اور ایک طرح سے سرپرائزنگ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہیں، بوتھ کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا اور اس سے پہلے ایران نے کیا کہا۔ دیکھیں، اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے ایران کی طرف سے بھی آئی کہ جی ہم بند کر رہے ہیں، رائٹ، ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ڈی فیکٹو وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو یادداشت تھی، وہ ڈی فیکٹو ہو گئی، کیونکہ ڈیفنکٹ ہو گئی، کیونکہ اس کا ایک امپورٹنٹ پہلو تو یہی تھا۔ اور اب تو بڑا کلیئر ہو گیا جنید کہ اصلی مسئلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے وہ جو ایک ٹرک کی بتی ہوتی تھی نیوکلیئر، اس کا ذکر بھی نہیں سنا۔ سو یہ بالکل ڈسٹل ہو کے کلیئر ہو گیا ہے کہ اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ ایران کو جو ریکمپنسیشن یا پیسے کا ہے وہ ہے۔ ہم اب تک جو ہے، میں جو کہتا ہوں کہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ تبدیلی اس لیے ہوئی ہے کہ اگر آپ 3 دن پہلے تک بھی دیکھیں، جو نمبر میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ کتنی کشتیاں گزر رہی ہیں، کتنے جہاز گزر رہے ہیں ہرموز سے، تو پچھلے 3-4 دن پہلے تک وہ نمبر تقریباً 30 تک آ گیا تھا۔ جنگ سے پہلے 100 تھا، اس میمورینڈم سے پہلے تقریباً 6-7 تھا، اور کل پرسوں میں 3-4 دن پہلے تک وہ تقریباً 30 کشتیاں نکل جاتی تھی، which meant کہ it was going up despite جو بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 دن میں یہ ہوا ہے کہ وہ نمبر پھر سے 6 پہ آ گیا، which means کہ effectively اسٹریٹ بند ہے۔ اور اب جو گیم ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنٹرول کروں گا کہ یہ کب کھلتی ہے اور کب بند ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا غصہ یا فرسٹریشن یہ ہے کہ ایران کون ہے یہ کہنے والا کہ ہم بتائیں گے کہ یہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، اور ہم بتائیں گے کہ کون جائے گا یا نہیں جائے گا۔ دیٹ از دا ریئل گیم۔ ایک آخری جملہ اس حوالے میں کہ آپ دیکھیں کہ جن جہازوں پہ ایران سے حملہ ہوا ہے وہ سارے وہ جہاز ہیں جنہوں نے ایران سے کوئی اجازت نہیں لی۔ جو 30 نکل جاتے تھے وہ زیادہ تر وہ تھے جو ایران کو انفارم کر دیتے تھے، پیسے دیں یا نہ دیں انفارم کر دیتے تھے۔ اس وقت جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ کس کی رٹ ہے، کس کی کون سا چودھری ہے جو کہتا ہے اچھا تو جا تے تو نہ جا، اور وہ گیم جو ہے دیٹ از ویئر وی آر۔ پروفیسر عادل، جو امریکہ کا موقف ہے یا امریکی صدر کا موقف ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں یا وہ بہت سی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ 28 فروری سے اب تک لگتا ایسے ہی ہے جیسے ایک معمول کی طرح یہ چلی جا رہی ہے، جنگ بندی، پھر جنگ ہونا، پھر میزائل فائر ہونا، پھر ہرمز کا بند ہونا، پھر کھل جانا۔ لیکن حقیقتاً دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس، معیشتیں ادھر کچھ ابھرتی ہیں ادھر ڈوبتی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں واپس آ نہیں پا رہی، آتی ہیں تو پھر واپس اوپر چلی جاتی ہیں۔ ان حالات میں ثالث اور وہ فریقین جو اس جنگ بندی کو ممکن بنانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور وہ ڈسکشن جو ایران کی نیوکلیئر صلاحیت سے کہیں پیچھے ہٹ کر صرف اسٹریٹ آف ہرموز اور اس کے مستقبل کے اوپر مرکوز ہو گئی تھی، ان ثالثوں اور فریقین کا پھر آپ کیا کردار دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس ساری جو بظاہر کسی بھی قسم کی ایسکیلیشن ہے اس کو واپس کر سکیں گے، یا ان کے لیے بھی مشکل ہوگا؟
بہت بہت اچھا سوال ہے یار. اس میں دو تین چیزیں آپ نے ذکر کیا, میں الگ الگ بات کرتا ہوں. پہلا یہ کہ آپ نے کہا ایک طرح سے ایک نارمل آ گیا تھا, کہ بالکل جنگ بند نہیں تھی لیکن گولی ادھر سے چلتی تھی, واپس ادھر سے جواب آتا تھا, ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتا تھا. وہ نارمل پچھلے 40 گھنٹے میں تبدیل ہوا ہے. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ 30 جہاز سے 6 پہ آگے, اور جب ایران نے کہا کہ ہم بند کر رہے ہیں تو کلیئرلی کچھ چینج تو ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس چینج کے جو محرکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور آج ہم نے ایک اور اس کا محرک دیکھا جس کا تعلق نہ ایران سے ہے ٹیکنیکلی, نہ امریکہ سے ہے, لیکن دونوں سے ہے, اور وہ ہم یمن میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہے, کہ یمن اور سعودی عربیہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی میرے خیال میں اسی کے سائے میں. اچھا, پہلا تو یہ کہ وہ جو نارمل ہے وہ چینج ہوا. کیوں چینج ہوا؟ بہت سے محرکات ہیں. ایک اس میں وجہ یہ ہے کہ جو جنازہ ہوا سپریم لیڈر کا ایران میں, اور اس کے جو تھیٹرکس تھے, اس کی جو امیجز تھے, وہ صرف میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھے, وہ امریکہ نے بھی دیکھے, اور اس نے بہت ساری جو ان کی assumptions تھی ان پہ سوال ڈالا. لیکن اس کا ایک عمل یہ ہوا, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو اور نیتن یاہو صاحب کو یہ بھی ایک اپرچونٹی مل گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر دیں کہ یار تم ٹارگٹ ہو, دیکھو ان کا غصہ کتنا ہے, دیکھو ان کی سپورٹ کتنی ہے, دیکھو یہ جو ہے یہ اس کو پرسنلی لے رہے ہیں, اب تم پہ کسی قسم کا حملہ ہوگا. آئی تھنک اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ جو جہاز کی تبدیلی تھی نیٹو کے بعد, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے اس میں آئی ڈو تھنک کہ یہ جو چینجنگ امیجز ہیں اس کا بھی تعلق ہے. تیسرا اور جو آپ کا اہم ترین سوال ہے ثالثوں کے بارے میں, خصوصاً پاکستان کے بارے میں, تھینک یو فار آسکنگ دیٹ. ایک تو میری ایک گزارش ہوگی, ہمیشہ سے رہی ہے, کئی بار لوگ سمجھتے ہیں میں جو ہے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, میں الٹا کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایم او یو ہے, پاکستان اس کا اونر نہیں ہے. پاکستان یا جو ثالث ہیں وہ اونر ہیں اس پروسیس کے, مفاہمت کے اس پروسیس کے جو انہوں نے پیدا کیا. ایم او یو اگر سکسیڈ ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے تو وہ ایران کی وجہ سے ہوگا, امریکہ کی وجہ سے ہوگا, پاکستان یا قطر کی وجہ سے نہیں ہوگا. رائٹ. پاکستان کا رول, قطر کا رول یہ ہے کہ یہ جو دو فریقین جو ایک کمرے میں ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے, ایک دستخط آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ساتھ کرنا گوارا نہیں کرتے, ان میں کسی نہ کسی قسم کی آنےسٹ بروکریج کرے, ان میں کسی نہ کسی قسم کا ایسا پروسیس بنائے کہ کم از کم پیغام رسانی ہو سکے. اس پیغام رسانی کی, اس میڈییشن کی کل ضرورت تھی ایران کو بھی, اور کل ضرورت تھی امریکہ کو بھی. آج ضرورت ہے ایران کو بھی, اور آج ضرورت ہے امریکہ کو بھی, اور آنے والے کل میں بھی ایران کو بھی ضرورت ہوگی, امریکہ کو بھی ضرورت ہوگی. دیر فور آئی تھنک آسان نہیں ہے, لیکن یہ جو رول ہے ان دو کو کسی طرح آپس میں بات کروانے کا, یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور اس کی جو یارڈ سٹک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایم او یو کیا ہے, ایم او یو میں تو بہت سارے ہولز ہیں. اس کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ کیا یہ فریقین آنےسٹ بروکر ہو سکتے ہیں ان دو قوتوں کے بیچ میں. بہتری. عادل صاحب, ایک پہلو تو یہ کہ امریکہ کیا اپنی طرف سے ایسکلیشن کرنا چاہ رہا ہے, ایران کیا جواب دیتا ہے کہ ہم سے اجازت نہیں لی, تو اسٹریٹ آف ہرمز میں کیا کچھ ان کی طرف سے کیا جائے گا, ریٹ کس کی ہے. اب اکثر دنیا کی جو آبادی اس کو شاید براہ راست علم بھی نہیں ہوتا کہ جنگ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہے یا ان کے درمیان کسی قسم کی جو نئی کشیدگی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں, اسٹاک مارکیٹس کے جو اعداد و شمار ہیں اوپر جاتے نیچے آتے, تیل کی قیمتوں سے, گیس کی قیمتوں سے, ملک کی معیشتوں سے, اور جو پروازوں کے شیڈول ہے اس سے انہیں اثر پڑتا ہے. جو ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے کارروائی کی گئی اس میں یہ ایک دعویٰ یہ بھی ان کی جانب سے کیا جاتا تھا کہ ایران کا جو اثر و رسوخ تھا اس کی پراکسیز کے ذریعے لبنان میں, شام میں, فلسطین میں یا پھر یمن میں بھی اس کو وہ کم کرنے میں, توڑنے میں یا غیر معمولی حد تک بہت زیادہ اس میں کمی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. آج کا آپ نے چونکہ ذکر کیا جو یمن میں جو کچھ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے جو کچھ اپنی پوزیشن واپس حاصل کی اپنی شرائط کے ذریعے سے, اپنی ریزسٹنس کے ذریعے سے, اس میں ان کی جانب سے یہ کوشش تھی کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں ان کی حمایت یافتہ گروپ ہے اس کی پھر سے حمایت کر کے اپنی کوئی گراؤنڈ پر جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں, جہاں تک مجھے سوال سمجھ آ رہا ہے, ایران نے کلیئرلی پچھلے کچھ دنوں میں ایک طرح سے ایکسپینشن کی ہے, ایکسپینڈ کیا ہے اپنا ایریا آف ایکشن. جی. ایک ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایران نے جارڈن پہ بھی حملے کچھ کرنے شروع کیے.
یہ جو ہے اردن پہ کرنے شروع ہے، یہ irrelevant نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے تک وہاں اتنا زیادہ نہیں تھے کیونکہ وہاں بیس نہیں تھے، لیکن وہ اسرائیل کے بالکل ساتھ اس کے بارڈر پہ ہے، تو اس کی ایک ریلیونس ہے۔ اور جو ہوتھیز کے ساتھ ہوا ہے اس میں سرپرائز کم از کم یہ تھی کہ اب تک اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا، کیونکہ کئی بار یہ اندیشہ تھا کہ ایران کسی طرح ہوتھیز کو اور اس جیوگرافی کو بھی انکلوڈ کر لے گا، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ سو مے بی دیر از مسل فلیکسنگ ایران کی طرف سے، لیکن ایران کے لیے یہ ایک بہت نازک موڑ ہے۔ نازک موڑ یہ ہے کہ یہ والی کارروائیاں ہیں نا، جہازوں پہ حملہ کر دینا، LNG ٹینکر پہ حملہ ہو جانا، یا ہوتھی اور سعودی عربیہ پہ ہو جانا، اس کا جو ملبہ ہے وہ صرف امریکہ پہ تو نہیں گرتا، صرف اسرائیل پہ تو نہیں گرتا، وہ تو اس کے اپنے ریجن پہ گرتا ہے، وہ ان ممالک پہ گرتا ہے جو ایران کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے، جن پہ اگر ایران نے ابھی تک حملہ کیا بھی تھا کسی ان کا امریکن بیس پہ تو بڑی کیئرفلی کیا تھا۔ سو ایران کے لیے میرے خیال میں سیاسی طور پہ یہ بہت نازک موڑ ہے کہ اگر اس نے اپنا ہینڈ اوور پلے کیا تو جو اس نے کچھ نہ کچھ مورل گڈ ول حاصل کی ہے کم از کم سٹریٹ میں، وہ نہ لوز ہو جائے۔ دیکھیں اگین ہم واپس جائیں، اگر اس جو جنازوں کی تصویریں تھیں اس میں ایک بڑی سرپرائز یہ تھی کہ جن ممالک پہ ایران نے حملہ کیا بھی ان کے بھی وفد آئے۔ سو ایران یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ گیم کھیل رہا ہے جہاں اس کے لیے ہرموز تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سارے مارکے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اس پورے ریجن کی، اور کہیں یہ نہ ہو کہ ہرموز کو حاصل کرنے کے چکر میں کوئی ایسی قیمت دینی پڑی باقی ممالک کے ساتھ جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ سو آئی تھنک ایران کے لیے بھی یہ ایک نازک گیم ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم، بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ایک متنازع بل منظور کر لیا ہے۔ جمعے کو تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل سلیم رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سابق اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کے حوالے سے ایک ترمیمی بل منظور ہوا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے منظور ہونے والے بل کے مطابق سابق اراکین پارلیمنٹ، ان کی اہلیہ اور ان کی 28 سال تک کی اولاد کو بلو پاسپورٹ حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز کے مطابق یہ بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے اتفاق رائے سے منظور ہوا اور کمیٹی میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ابتدا میں وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اس بل کی مخالفت کی، مگر بعد میں انہوں نے اس بل کی حمایت کر دی تھی۔ اس سے پہلے خواہ کے اراکین اسمبلی نے اپنی مراد کے لیے ایک بل منظور کیا تھا، جس کے تحت اراکین اسمبلی اور ان کی اہلیہ کو بلو پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ اراکین اسمبلی کو ملک کے تمام ایئرپورٹس پر VIP لاؤنج استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اراکین اسمبلی 8 ممنوعہ بور کے اسلحے کے لائسنسز حاصل کر سکیں گے، جن میں 4 لائسنسز مفت ہوں گے۔ اراکین اسمبلی کو ذاتی استعمال کی گاڑیوں کے شیشے ٹنٹڈ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ 2022 سے خود حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت عوام سے قربانی مانگ رہی ہے، مگر حکومتی اراکین اور تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی، بیوروکریٹس اور بعض ریاستی عہدیداروں کی مراد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ اراکین پارلیمنٹ خود اپنے لیے کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے رواں سال فروری میں VIPs کی سیکیورٹی کے لیے 27 کروڑ روپے مالیت کی 25 لگژری گاڑیاں لینے کا فیصلہ کیا۔ پھر اگلے مہینے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے لیے 10 لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی۔ اسی طرح فروری میں ہی پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعمال کے لیے 10 ارب روپے کی مالیت کا لگژری طیارہ بھی خریدا تھا۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے 2024 میں سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنسز میں نمایاں اضافہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ الاؤنس بھی 4,28,040 روپے سے بڑھا کر 10,61,000 روپے کیا گیا۔ اسی طرح چیف جسٹس کی ماہانہ پینشن بڑھا کر 24 لاکھ روپے کر دی گئی تھی۔ یہ تو چند مثالیں ہیں کہ کس طرح بااختیار افراد اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، عوام کے پیسوں سے اپنے لیے مراد حاصل کرتے ہیں اور عوام سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ افراد کے پاس بلو پاسپورٹ ہے، جو بغیر کسی لائن میں لگے آسانی کے ساتھ اپنی امیگریشن کروا سکتے ہیں۔ اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سابق اراکین پارلیمنٹ، ان کی اہلیہ اور ان کے 28 سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے بلو پاسپورٹ کی منظوری دے دی ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اس فیصلے پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ خود حکمران جماعت کے اراکین بھی تنقید کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ابھی لوگ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے موجودہ اور سابقہ اراکین اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کے لیے آفیشیل بلو پاسپورٹ سمیت مختلف مراد کی منظوری کے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سابق پارلیمنٹیرینز اور ان کے اہل خانہ کے لیے
ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश कर दी। ऐसे ही इकदाम मुंतखब ऐवानों को बेवकत करते हैं और मसाइल की जंजीरों में जकड़े आवाम की नज़र में सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं। इसी तरह तनकीद के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक्स पर वजाहत करते हुए लिखा है कि उन्होंने सेनेट में बिल पेश किए जाने के वक्त इसकी मुखालफत की थी और गुज़श्ता रोज़ भी अपने मौक़िफ़ का अदा किया था। इस बिल पर पहले वफाकी काबीना और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मशावरत होनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने मज़ीद लिखा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सेनेट और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला बिल को मंजूर करने का फैसला कर चुके। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शौबान भी जारी है। इन दोनों मामलात पर ही हम बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी से। तलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम ऐसे मुल्क में हैं, आप भी हम भी, जहाँ पिछले 4 बरस से तो ये बात हो रही है कि मुल्क एक मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ऑस्टेरिटी मुहिम, किफ़ायत शारी, बचत मुहिम, कशकोल तोड़ना, अपने पैरों पर खड़े होना, कर्ज़ों को खैर बात कहना, ये सब बातें आवाम से की जाती हैं, हुक्मरानों की जानिब से, आपकी सियासी जमात के लीडर्स की तरफ से, दीगर सियासी जमातों के लीडर्स की जानिब से। लेकिन तलाल साहब, साबिक़ अरकान जो पार्लियामेंट है और उनके अहल खानों को भी ब्लू पासपोर्ट देने तक की बात शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बिल जो है ये सेनेट में पहले पेश किया गया मई में, और वहाँ पर मेरा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि ये मुनासिब नहीं है, ये ना किया जाए। बल्कि वहाँ हुआ ये कि एक बिल एक आज़ाद रुकन ने पेश किया और उसके बाद तकरीबन तमाम पार्लियामेंट की जमातों के लोगों ने उसकी हमायत करते नजर आए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने भी मुझे कहा कि हो सकता है कि आप अगर मुखालफत कर रहे हैं तो आपको डिफीट हो जाए। तो जिस पे मैंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ असूली है, मैं वो बिल्कुल दूंगा। वो बिल पास हो या बिल के अगेंस्ट राय जाए, तो उस पर उसके बाद ये कमेटी के पास आया। गुजारिश ये है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट वाला मामला है, इसमें इससे ज्यादा अहम बात ये है कि पिछले 2 साल में क्या ब्लू पासपोर्ट बढ़े हैं या ब्लू पासपोर्ट कम किए गए हैं। ब्लू पासपोर्ट की तादाद कोई 56,000 के करीब थी, जिसमें ऑफिशियल ड्यूटीज पर जाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जिनको ब्लू पासपोर्ट उन्हें दिया जाता है। उसमें बहुत सारी नुमायां तब्दीलियां हमने की हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में ये ब्लू पासपोर्ट हमने कम कर दिए हैं और गैर मुस्तहिक अफराद, और इसी तरह इसका क्राइटेरिया मजीद सख्त करने के बाद इसकी तादाद में बहुत बड़ी परसेंटेज में कमी आई है। मजीद भी हम इस पे गाहे बगाहे पॉलिटिकल जमातों को भी, अदारों को भी मजीद इस पे इस क्राइटेरिया को सख्त करने और ऑफिशियल पासपोर्ट की कमी का फैसला किया है, जिसे हम पिछले 2 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हुकूमत और वजारत दाखिला के इस दौर में ये ब्लू पासपोर्ट जो कि 56,000 थे, उसमें नुमायां कमी पहले ही की जा चुकी। तो तलाल चौधरी साहब, आप असूली तौर पर इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, उनके अहलिया, उनके एक ख़ास उम्र की हद तक के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाए? ये तो साफ बज़ाहिर नहीं लग रहा कि अरकान अपने मुस्तक़बिल और अपनी मराद की खातिर ये कर रहे हैं। इसका मुल्क व कौम की जो फ़ायदा है या बेहतर मुस्तक़बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें आवाम का तो कहीं लेना देना है ही नहीं। और ख़ास तौर पर वो अरकान जो अब 2027 में रिटायर होंगे, वो तो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए, इसमें आर्गूमेंट जो है वो कई जो अरकान जिन्होंने पेश किया, उनका आर्गूमेंट ये है कि कई सिविल ऑफिसर्स जो कि ग्रेड 22 के रिटायर होते हैं, उनको ये हासिल है मराद। तो जिस पर मैंने हाउस में जब सेनेट में पेश हुआ था तो कहा था कि फिर उसको ठीक करते हैं, ना कि अगर एक पहले काम ठीक नहीं हुआ तो मजीद उसकी वजह से एक और काम गलत किया जाए, क्यों ना इसको ठीक किया जाए। इस दफा भी जब ये सेनेट कमेटी में आया, हमने गुजारिश की थी कि जो मेरा हाउस का मौक़िफ़ था वो भी पता था कमेटी को, और उसके बाद गुजारिश की थी कि इसको कैबिनेट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी ज़रा मज़ीद इस पे बहस और होना चाहिए और उसके बाद ये पास होना चाहिए। मगर यकीनन उन्होंने अगर ये पास किया है तो सेनेट की कमेटी ने, अब उसके बाद अभी इसके और मराहल भी बाकी हैं। अभी इसे हाउस में आना है, फिर इसी तरह ही इसे
دوسری قومی اسمبلی میں جائے گا. تو یہ ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں. بہرحال جو حکومت ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس کی ریٹنگ رینکنگ کو بہتر بنانے کے لیے امیگریشن لاز میں تبدیلی کی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے قوانین بننے کی وجہ سے, اسی طرح ویزا فری انٹری دنیا میں زیادہ ممالک کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ہمارے جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ پہلے سے قدرے الحمدللہ بہتر ہوئی ہے اور وہ 100 سے نیچے آئی ہے. سو ہم یہ اقدامات جاری رکھیں گے, اور وہ بلو پاسپورٹ ہوں, اسی طرح پاسپورٹ اور امیگریشن کے دوسرے معاملات جس سے پاکستان کی اوور آل پاسپورٹ کی رینکنگ ریٹنگ میں بہتری آئے, وہ ہم جاری رکھیں گے. اور اس میں آپ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سخت جو بہت سارے ہم نے اقدامات کیے ہیں اسی وجہ سے بلو پاسپورٹ کی تعداد جو کہ 56,000 تھی اس میں نمایاں کمی آئی. تو دلال صاحب, یہ جو آپ نے سول افسران کا ذکر کیا ان میں تو سابق فیڈرل سیکرٹریز کو یہ سہولت حاصل تھی, تو کیا اس کا بھی دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے بیوروکریٹس کی حد تک؟ دیکھیں وہ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک آرگومنٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ان کا جو گریڈ ہے وہ 22 سے زیادہ سمجھا جاتا ہے, تو پھر ان کو یہ سہولت کیوں نہیں. تو ہاؤس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہ جو پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں, نہ کہ مزید اس کی وجہ سے کوئی ایک اور غلط کام کریں یا ایک اور ایسا کام کریں جو تنقید کا باعث بنے. سو یہ بات ہوئی ہے, اور مزید آنے والے وقت میں جس طرح اویئرنیس ہے, جس طرح حکومت نے پچھلے 2-2.5 سال میں بڑے سخت موقف رکھا ہے, وہ بلو پاسپورٹ ہو, وہ ریڈ پاسپورٹس ہوں, وہ پاسپورٹ کی سیکورٹی فیچرز ہوں, وہ امیگریشن لاز ہوں. آج یعنی دنیا میں پاکستان کی فری انٹری, فری ویزا جو ہے وہ بڑھا ہے. آج دنیا یہ مانتی ہے کہ 47% انلیگل پاکستانی دنیا میں جانے کم ہوئے ہیں. آج ہمارے بہت اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے یورپ کے کچھ ملکوں میں اور اسی طرح مڈل ایسٹ میں ہمارے گرین, بلو اور ریڈ پاسپورٹ پہ ویزا فری انٹری جو ہے وہ ملی ہے. تو یہ اقدامات جو ہیں یہ مل جل کے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جس سے پاسپورٹ کی ریٹنگ رینکنگ امپروو ہوئی ہے. یہ ہر آنے والے ساتھ میں آپ کو اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے. جلال صاحب, پھر اس بل کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کی جماعت میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون میں ایک حکومتی جماعت کے طور پر کیا پرائم منسٹر کے علم میں ہے, ان کی جانب سے کوئی ہدایت آ سکتی ہے کہ بھئی اس طرح کے بل کی حمایت نہیں کرے گی مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی اینڈ obviously ایز اے پارٹی ان دا گورنمنٹ؟ دیکھیں, وزارت داخلہ یقیناً وزیر اعظم کے انڈر ہے, اور وزیر داخلہ اور وزیر اعظم بڑے کلیئر ہیں. میرٹ کی پالیسی ہو پاکستان میں, ان پالیسیز کو مزید بہتر بنانا ہو جس سے پاکستان کے پاسپورٹ کی, پاکستان کی شناخت میں بہتری آ سکے, اس کی پرسیپشن پاکستان کی بہتر ہو سکے, وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے لیے پہلے بھی بہت سخت فیصلے کیے گئے ہیں, اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ بہت ساری دوسری پارٹیاں جو ابھی اس بل کی حمایت کر رہی ہیں, جس میں اپوزیشن کی تقریباً تمام پارٹیز شامل ہیں, وہ بھی اس بات کو پر نظر ثانی کریں گی. تو ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں, آپ کا کہنا ہے کہ حکومتی حلقوں میں, مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یا کیبنٹ کی حد تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیں, ابھی تک کیبنٹ میں گیا نہیں. اسی طرح ہی ابھی یہ بل کے بہت سارے مراحل ہوتے, پہلے ہاؤس میں آتا ہے, انٹروڈیوس ہوتا ہے, انٹروڈیوس ہونے کے بعد کمیٹی میں آتا ہے, ایک کمیٹی سے پہلے پاس ہوتا ہے لائک ایک ہاؤس کی, پھر دوسری ہاؤس کے اندر سے پھر پاس ہوگا, پھر دوسرے ہاؤس میں یعنی قومی اسمبلی میں جائے گا, ہاؤس کی کمیٹی میں جائے گا. تو ابھی بہت سارے مراحل اس بل کے ابھی باقی ہیں, یہ بالکل ابھی ابتدائی مراحل پر ہے.
طلال چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ کے حیثیت سے جو اس وقت امن و امان کے حالات ہیں پاکستان میں، جس میں دہشت گردوں کے خلاف ریاست آپریشن کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، اس سے متعلق ایک سخت اور واضح پالیسی بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن بلوچستان کے جو پے در پے واقعات ہیں، دہشت گردوں کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اب سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس وقت موجودہ حالات ہے کیا؟ اور خاص طور پر جو 7 جولائی اور اس کے بعد سے خبریں آنا شروع ہوئیں، جو کچھ زیارت ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، جس طرح پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے، اس پر بہت عوامی طور پر تو بہت زیادہ تشویش کی لہر ہے کہ کیا حکمت عملی ہے، اور بلوچستان جو 40% سے زیادہ پاکستان بلوچستان ہے، وہاں اتنے برے حالات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ریٹ اس طرح سے قائم نہیں ہو پا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے ہمارے جو ملک دشمن ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ وہاں پر جو ہماری سیاسی کمی کوتاہی تھی، جو گورننس کی بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگوں میں ایک پہلے سے ایسی سوچ پائی جاتی تھی، اس ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر یہ کام شروع کیا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے مشرق میں ایک دشمن ہے جس نے منہ کی کھائی جب سامنے سے حملہ کیا، انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پیچھے چھپ کے پروکسیز کے ساتھ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اور دوسری سائڈ پہ ہمارا ایک ایسا احسان فراموش ملک ہمسایہ ہے جو افغانستان کے، جہاں پر ہائیڈ آؤٹس بھی ہیں، ٹریننگ کیمپس بھی ہیں، جہاں پر ان لوگوں نے جو بات دین کی کرتے ہیں، جو بات جہاد کی کرتے ہیں، لیکن وہاں ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، ان کو اکٹھا کروانا، ان کے آپریشنز کو جوائنٹ آپریشن کروانا، ان کی آپس میں کوارڈینیشن کروانا، وہ بھی اس انٹرم افغان حکومت کے لوگوں نے کروائی۔ اور وہاں پر ایک بہت بڑی سرحد جو کہ 2500 کلومیٹر کے قریب پاکستان کی افغانستان سے ہے، وہاں سے ان لوگوں کا ٹریننگ لے کر ادھر آنا، اور یہاں پر جو محرومی کے کچھ احساس تھے اس کو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اور اس میں بہت ایک بڑی ناکامی پچھلی ہماری پولیٹیکل قیادت کی ہے۔ پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ ایسا کوئی انفراسٹرکچر، ایسے ادارے بلوچستان کو نہیں دے سکی، جیسے کہ 80% بلوچستان میں لیویز ہوا کرتی تھی جو کہ سرداری فورس تھی، یعنی سرداروں نے خود بھرتی کی تھی۔ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی ان کی ٹریننگ نہیں تھی، نہ وہ باقاعدہ کوئی ٹریننگ لے کر فورس بنتے تھے۔ اسی طرح وہ 80% تھا، وہ بی کیٹیگری تھی، اور اس کو اب ایک کیٹیگری میں بدلا گیا ہے، اس کو پولیس فورس بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہی وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ڈیولپمنٹ جو تھی، سب سے زیادہ جو کرپشن تھی وہ ڈیولپمنٹ کی ان پروجیکٹ میں تھی کہ اگر 100 روپیہ جاتا تھا تو اس میں سے نہ ہونے کے برابر بہان لگتا تھا۔ وہ بھی پولیٹیکل قیادت، اور وہ سردار جو آج بیٹھ کے اس پہ بڑے دھرنے کرتے ہیں، بڑے بیان دیتے ہیں اور چیک لے کر آتے ہیں یہاں جمع کروانے کا کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے۔ آپ لوگوں نے جو بلوچستان کے لوگوں کو جو سہولتیں دینی تھی جب ان کا اقتدار تھا، ان سے پوچھیں کہ وہ گوسٹ سکول کس نے بنائے؟ یہ بہت سارے جو ترقیاتی کام جو کاغذوں میں ہوئے اور اس کے پیسے جیب میں کہاں سے بنے؟ یہ دبئی، کراچی اور دنیا میں جو بزنس ان کے بنے وہ انہی افغانیوں کی جو محرومی دی، اور جان بوجھ کے انہوں نے یہ بلوچستان کے لوگوں کو محروم رکھا اور خود وسائل استعمال کرتے رہے اور بہتر گورننس نہیں کر سکے، جس کے یہ کچھ چیزیں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں۔ مگر اس میں بہت پچھلے 2.5 سال میں پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف نے مل کر جو فیصلے کیے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کائنیٹک، نان کائنیٹک دونوں ڈومینز میں اس وقت بھرپور طور پہ اس کے ایکشن چل رہے ہیں۔ یہاں پر پولیس تمام بی کو اے ایریا کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی رقم بلوچستان کی حکومت نے اس وقت پولیس کے لیے رکھی ہے۔ اسی طرح ہمارے ٹریننگ کیمپس کے باقی، اور ایک میں آخری بات ذرا کلیریفائی کر دوں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو منگی ڈیم اور زیارت کے قریب جو واقعہ ہوا ہے جس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور جن شہداء کی وہاں ڈیڈ باڈیز رکھ کے اس پہ سیاست کی کوشش کی گئی ہے، وہ بہادر جوان تھے جو کہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر کہنا ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، کوئی پیچھے نہیں گیا تھا، ہیلی کاپٹر گئے ہیں،
वहां पर 117 से ज्यादा दहशतगर्द आज तक मारे जा चुके, हेलीकॉप्टर से लेकर पैदल फोर्स से लेके एफसी, फौज, पुलिस पूरी उनके कुमक के लिए तमाम के तमाम पहुंचे। ये झूठे प्रोपेगेंडा करना, उस प्रोपेगेंडे के बाद उसको इस्तेमाल करना, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दों का साथ देने वाली बात है। तलाल चौधरी साहब, ठीक है, ये जो आपने कहा कि सहूलतें फराहम की जा रही हैं, ठीक है, रियासत लड़ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, आपने जो अवामिल सामने रखे हैं वो भी समझ आ रहे हैं कि माजी में क्या हालात रहे, उनके नताइज किस तरह से सामने आए, लेकिन एक तो बलूचिस्तान में वो ग्रुप्स जो दहशतगर्दी कर रहे हैं जिनके बारे में हुकूमत तफसील सामने रखती है, और फिर TTP जिसको खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, वो तक अपना दायरा-कार बलूचिस्तान के हद तक बढ़ाने में कामयाब हो गए। ये यकीनन तशवीश की बात है तलाल चौधरी साहब। अगर आप समझते हैं कि ऐसी खबरें आई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से उसकी मज़ीद तफसील हुकूमत दे सकती है, चूँकि आपने भी अभी कहा, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ारत दाखिला भी कहती है कि मामूली सी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सहूलियात दरकार हैं, जो हथियार दरकार हैं दहशतगर्द से मुकाबला करने के लिए, फिर भी बलूचिस्तान से जब वाक़यात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पुलिस एहलकारों के पास, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों के पास वो वसाइल, वो ताकत, वो सहूलियात नहीं थी उन दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जो होनी चाहिए थी। देखिए ये जानबूझ के ये चीजें जो ये सामने लाई जाती हैं, वो पुलिस एहलकार ही थे जो लड़ते हुए शहीद हुए, और वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक वो अपनी जान उन्होंने कुर्बान नहीं कर दी। और इसी तरह फिर वो बाई एयर उनको कुमक पहुंची है, जो उसके बाद वहाँ पैदल और फोर्स पहुंची है, उसमें एफसी भी थी, अफवाज भी थी, पुलिस भी थी, और उसमें हमारे बाकी साहब बता रहे थे। अब बात रही, आप बात कह रहे हैं कि TTP जो है वो वहाँ कैसे पहुंची। देखिए, हम पाकिस्तान का पहले दिन से मौकफ है कि ये दोनों एक हैं, इनका मकसद दहशतगर्दी है, स्कूल को तबाह करना, हेल्थ सेंटर्स को, निहत्ते लोगों को। मुझे ये बताइए कि ये जो मजदूर थे जो 5 कल शहीद हुए हैं, उन पर धरना क्यों नहीं करते वो सियासतदान जो कि हमारे शोहदा की बॉडीज रख के तो वहां कोई वो कर रहे हैं? उन मजदूरों के लिए क्यों नहीं उठता कि वो बेगुनाह उनको सुबाइयत के नाम पे सिर्फ दहशतगर्दी के लिए एक पाकिस्तानियों को मारा गया है? इसीलिए ये मजहबी हो, सुबाई हो, ये एक हैं, इनका एक मकसद है। ये प्रॉक्सी के तौर पे काम आते हैं, कई दाढ़ी रख लेते हैं, कई पगड़ी पहन लेते हैं, कहीं सुबाइयत का नारा है, कहीं मजहब का नारा है, कहीं जहाद है, कहीं आजादी का कहते हैं। तो ये मामला ये है, मगर हमारे लिए ये दहशतगर्द हैं। इनको हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने माना है, इन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है दोनों को। इस वक्त जो इन पर एक्शंस चल रहे हैं उस पे हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, एक बयानिए की जरूरत है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे जय्यद सियासतदान ने, सीरियस सियासतदान ने कैसी बात कर दी कि शहीद तनख्वाह लेकर ये अपनी जान देते हैं। क्या कोई कीमत हो सकती है जान की? वो तो शहीद का जो इस्लाम में रुतबा है उसकी भी तौहीन की है मौलाना साहब ने। शहीद के लिए कोई पैसे चाहिए होते हैं? वही फोर्स मौलाना साहब की भी हिफाजत कर रही है, वही फोर्स जो है वो उनके आगे पीछे है, वही उन पर जब दहशतगर्द के हमले हुए हैं तो वो उसमें शहीद हुए हैं, वही पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। क्या और बात यह है, हमें क्या सियासतदानों को अपने उन सिपाहियों के साथ खड़े होकर नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी पहली जिम्मेदारी नहीं? लीडर तो हमेशा लीड फ्रंट से करता है, पीछे तो नहीं चुपता। और इसमें बात पैसे की नहीं है, बात वतन की है, बात अपनी ड्यूटी देने की है। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें ऐसे मुवक्कफ, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे दहशतगर्दों को फायदा हो, जिससे अवहाम पैदा हो दहशतगर्दी की लड़ाई में, जिससे हमारी कमजोरी जाहिर हो। हम सबको इकट्ठे होकर अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना है। जिस दिन सारे सियासतदान एक यक जुबान, एक बयानी के साथ अपनी फोर्स के पीछे खड़े होंगे, ये दहशतगर्दी मुल्क में नहीं रहेगी। और ये 2013 से 18 के दरमियान नहीं रही थी। ये दहशतगर्द खत्म हो गए थे जब हम सब एक हुए थे, आए एक होकर लड़े। हमें तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने की। कराची ने पार्लियामेंट के लिए नई इमारत का बिल और फिर बलूचिस्तान में ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट और वशुक में पेश आने वाले वाक़यात और बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे तलाल चौधरी साहब। प्रोग्राम का अख्ताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।